دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون فکذبوہ فأنجیناہ والذین معه فی الفلک وأغرقنا الذین كذبوا بآیاتنا إنهم كانوا قوما عمین۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، نوح علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی نصیحت آئی علی رجل منکم، جو تمہارے ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے آئی، لینذرکم، تاکہ وہ شخص تمہیں اللہ کی پکڑ سے ڈرائے، ولتتقوا، اور اس کے ڈرانے سے تم اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، اور اس تقوی کی برکت سے تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، قوم نے ان کو جھٹلا دیا، فانجیناہ، ہم نے نوح کو نجات دی، والذین معہ فی الفلک، اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ ایک ایسی قوم تھی جو دل کے اندھے تھے۔ یہ آیتیں حضرت نوح علیہ السلام کے اس مقام پر اس صورت میں بیان کیا گیا جو قصہ ہے اس کا اختتام ہے۔ قرآن کریم کوئی بھی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس کی تفصیلات نہیں ذکر کرتا، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں تفاصیل بھی ذکر کی جاتی ہے، باقی عموماً قرآن کا یہ معمول ہے کہ تفصیلی واقعات ترتیب کے ساتھ قرآن بیان نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے قوم کا سب سے زیادہ ذکر چونکہ قرآن میں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ واقعات قرآن میں ہیں، تو جہاں بھی وہ واقعہ بیان ہوا الگ الگ انداز میں اس کا کوئی ایک حصہ بیان ہوا، ترتیب سے کون سا واقعہ کب پیش آیا، پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوا، قرآن کریم اس معاملے میں خاموش ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ترتیب کا لحاظ کہانیوں میں اور قصوں میں رکھا جاتا ہے، یہاں نصیحت ہے، اور نصیحت میں ترتیب کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ جس مقام کی مناسبت سے واقعے کا جو حصہ نصیحت کے لیے بیان کیا جاتا ہے وہی کافی ہوتا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح علیہ السلام نے سمجھایا۔ قوم نے کہا کہ تم آبا و اجداد کا دین چھوڑنے کی ترغیب دیتے ہو، تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو مختلف پیرایوں میں سمجھایا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا، میں تمہارے لیے نصیحت اور خیر خواہی کی بات کرتا ہوں، اور میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اسی سلسلہ گفتگو کو
آگے بڑھاتے ہوئے نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا۔ یہ کیوں کہا؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی، قوم کا ایک اعتراض تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو رسول کیوں بنایا؟ تو نوح علیہ السلام نے پھر اس کا جو جواب دیا وہ جواب یہاں مذکور ہے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ اگر رسول بنایا جاتا تو انسان کو کیوں بنایا گیا؟ کسی اور کو بنا دیتے، فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا جاتا یا کچھ اور معاملہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب سورہ انعام میں دیا ہے، جہاں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر رسول کو فرشتوں کے اندر بھیجتے یا فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا تو فرماتے ہیں کہ فرشتہ ایک تو انسان کو نظر نہیں آتا، جب وہ نظر ہی نہیں آئے گا تو ہدایت کا سامان کیسے کرے گا؟ اور اگر بالفرض فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے تو پھر انسان ہونے کے ناطے قوم کہے گی کہ یہ تو انسان ہے، تو تسلیم کرنا تو درکنار، الٹا فرشتے کو بھیجنے سے ان پر عذاب آ جاتا، اس لیے کہ جب فرشتے کی بات بھی نہ مانیں گے تو عذاب کا آنا طے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو نبی بنا کر بھیجے جانے کا جو سوال تھا وہ ان کے ذہنوں میں اترتا نہیں تھا کہ نبی، ایک انسان کیسے نبی بن سکتا ہے؟ اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ تخلیق انسانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو لوگوں نے سمجھا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا اس میں عناصر، جو مختلف چیزیں اس میں جمع کیں، اس میں ایک اہم ترین چیز جو اللہ نے داخل کی وہ روح ہے، اور اس روح کے بارے میں اللہ نے فرمایا مِن روحی، مِن روحنا، الگ الگ الفاظ ہیں، یعنی ہم نے جو روح ڈالی ہے وہ ہماری اپنی طرف سے ڈالی۔ گویا کہ انسان کو جو نفس اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ براہ راست عرش سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے اس موضوع پر بھی گزشتہ 2-3 ہفتوں پہلے گفتگو کی، انسان کے لطائف خمسہ کیا ہوتے ہیں اور ان کا تعلق عرش الہی سے کیسے ہوتا ہے، کس لطیفے کی کیا حکمتیں ہیں۔ تو اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو اس کا حامل بنایا۔ تو جب اللہ نے آدم کو اپنے دست خاص سے پیدا کر کے اس میں اتنی اہم ترین چیز نفس کو داخل کیا تو پھر وہ انسان ہی اللہ کی تجلیات کو براہ راست لینے کا قابل بنے گا۔ دیگر مخلوقات میں وہ تحمل نہیں ہے، یہاں تک کہ ملائکہ بھی اللہ کی تجلی کو براہ راست قبول نہیں کر سکتے۔ حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ فرمایا تھا کہ یہ میرا آخری مقام ہے، اب سدرۃ المنتہا سے آگے ہمیں جانے کی اجازت نہیں۔ تو منتہا جو ہے کائنات کی، نیچے سے اوپر جاتے ہوئے جو انتہائی درجہ ہے جہاں جبرائیل کی پہنچ ہے وہ ہے سدرہ، تو اسی کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اب آگے جو شخصیت اور جو ذات گئی وہ ایک انسان ہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو انسان ہونا یہی نبوت کے لیے مناسب ہے، غیر انسان نبی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ وحی کی جو انوار و برکات ہوتی ہیں وہ انسان ہی برداشت کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے لرأیتہ خاشعا متصدعا، فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو اے نبی آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف اور وحی کی ہیبت کی وجہ سے جھک جاتا، خشوع جھکنے کو کہتے ہیں، اور متصدعا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ جتنا مضبوط، جس کو اللہ نے فرمایا رواسیہ، پہاڑوں کو اللہ نے زمین کے جمے رہنے کے لیے کیلوں کی طرح ٹھونک کر کے اللہ نے بٹھایا ہے۔ جو طاقتور مخلوق زمین کو حرکت کرنے سے روکتی ہے
اس کے اندر بھی یہ تحمل نہیں کہ وہ قرآن کریم کو اور وحی کو برداشت کرے، جبکہ انسان نے وحملہ الانسان، انسان نے اس بوجھ کو سنبھالا، تو لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بشر کو اور انسان کو نبی ہم کیسے مانیں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس حقیقت کا ان کو علم نہیں تھا۔ دوسری وجہ ہماری ہی عمر کا، ہمارے ہی درمیان پلنے بڑھنے والا اچانک اتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے، ہم کیسے اس کو ہضم کریں گے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج تک کے لوگوں کے بارے میں لکھا کہ معاصر اولیاء اور معاصر علماء، ہم عمر اولیاء اور مشائخ کو لوگ آج بھی برداشت نہیں کرتے، موقع ملتے ہی ان کی شان میں گستاخی کرنے سے نہیں چوکتے، ان کی برائیاں کرتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھکتی، اور وہی جو گزر جاتے ہیں، جو بڑے تھے یا چلے گئے، ان کی نہیں برائی کی جاتی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیماری آج تک نقل فرمائی، کہا کہ آج بھی یہ بیماری لوگوں میں، لیکن حضرت نے جملہ فرمایا یہ شیوا ہے جاہلوں کا۔ شیوا لفظ بھی حضرت کا ہے اور جاہل کا لفظ بھی حضرت کا ہے۔ کیوں؟ جس انسان کو اپنی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے، معرفت جس کو مل جاتی ہے اپنی میں کیا ہوں، تو پھر اسے دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، اسے واسطہ ہی نہیں، سب کو وہ اپنے سے افضل اور اعلیٰ ہی سمجھتا ہے۔ جب اپنی ذات سے بے خبر ہوتا ہے تو پھر سارے جہاں کی خبریں اس کو بے چین کیے دیتی ہیں۔ مشائخ کی جوتیاں سیدھی کرنے سے یہی چیز ملتی ہے، فنا ہوتا ہے آدمی، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے، اور اس کی فنائیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی بلندی اور رفع شان کا سبب بن جاتی ہے۔ تو دو وجوہات سے لوگوں نے انبیاء کو تسلیم نہیں کیا۔ پہلی وجہ نبی، انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری وجہ ہمارے ہی درمیان کوئی باہر کا آئے تو پھر بھی عزت ہو جاتی ہے، کوئی باہر کا آ جائے۔ ابھی ہماری مسجد کا افتتاح ہے، جتنے لوگوں نے ملاقات کی سب یہی پوچھتے تھے کہ افتتاح کب ہے؟ فلاں تاریخ کو ہے، مہمان کون آ رہے ہیں؟ یعنی شہر میں کوئی عالم نہیں ہے، مہمان چاہیے، بیرونی مہمان کوئی آ رہے ہیں۔ تو یہ جو ذہن بنا ہوا ہے یہ وہی ذہن ہے کہ نیا چاہیے۔ یہ تو ہمارے اپنے لوکل ہیں، سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہی لوکل جب نان لوکل بن کر کہیں جاتے ہیں تو پھر وہاں ان کا اکرام ایک الگ انداز میں ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ چلو جو پلڑا یہاں جھک رہا ہے، اٹھ رہا ہے، وہ پلڑا کسی اور جگہ کہیں نہ کہیں تو اللہ اس کو جھکا رہا ہے۔ تو یہ ذہنیت موجود ہے آج بھی حضرت تھانوی کے بقول۔ تو یہ دو وجوہات تھیں۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بطور سوال پوچھا، اوعجبتم، تم کو تعجب ہوتا ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور پیغام آیا تو ہے، علی رجل منکم، تمہارے ہی درمیان سے ایک شخص پر آ گیا۔ یہ تعجب کی چیز ہے۔ ارے تعجب تو اس وقت ہونا چاہیے کہ تم نے اپنے معبودوں کو پتھروں سے تراش لیا، مانتے ہو کہ حقیقی خالق اور مالک اللہ ہے، اور بتوں کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے پڑتو ہیں، اوتار ہیں، خدا کا سایہ ہے، خدا کی کچھ صفات ان کے اندر آ گئی۔ خدا اپنی جگہ ایسی ہی ہے، لیکن ان سارے کنکروں کو اور ان سارے بتوں کو یہ سمجھتے ہو کہ ان کے اندر بھی الوہیت کی طاقت آ گئی ہے، ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ طاقت ہے۔ جب ایک پتھر کے اندر تم الوہیت کو تسلیم کر سکتے ہو تو ایک بشر کے اندر نبوت کو تسلیم کرنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کو حضرت نے نوح نے پوچھا، اوعجبتم، تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ ایک شخص تمہارے ہی درمیان کا اللہ کا پیغامبر بن گیا اور تمہیں بے چینی ہو رہی ہے، وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ لینذرکم من ربکم، کہ وہ تم کو ڈراتا ہے تمہارے رب کی پکڑ سے، وَلِتَتَّقُوا، اس کے ڈرانے کا ایک فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ سے ڈر کر تقوی والی زندگی اختیار کرو، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت جو ہے نا عربی گرامر کے حساب سے بڑی پیاری آیت ہے۔
اس کو کہتے ہیں سبب کے جملے اللہ نے ایک ساتھ نقل کیے. لینذرکم، وہ رسول، وہ شخص تمہیں ڈراتا ہے اللہ کے عذاب سے، اس کو اللہ نے بھیجا اس لیے تاکہ وہ تم کو ڈرائے، اور وہ جب ڈرائے تو ڈراتا اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور تقوی پیدا اس لیے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لینذرکم وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ جو بار بار کا لام اللہ نے نقل فرمایا اس کو لام سببیہ کہتے ہیں. نوح علیہ السلام نے بات پہنچا دی، عقلی دلائل بھی دیے، نقلی دلائل بھی دیے، اور نبوت کو بشریت کے خلاف سمجھنا، بشریت کا مطلب انسان ہونا، نبوت کا مطلب نبی ہونا. ہاں، تو ایک نبی انسان ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. آج بھی کچھ احباب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں تھا، بشر نہیں تھا، بلکہ نبی کو بشر سمجھنا نبی کی توہین ہے. علامہ اقبال نے جواب دیا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. آسمان کو گردوں کہتے ہیں فارسی میں، بشریت انسان، عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. فرشتوں کو جہاں پہنچنے کا موقع نہیں ملا وہاں انسان کو اللہ نے پہنچایا، بشر کو اللہ نے پہنچایا. تو بشر ہونا یہ تو کمال کی بات ہے، عیب کی بات نہیں. ہاں، تسلیم نہیں کرتا آدمی، ایک انسان کو کامل سمجھ لوں یہ ناممکن ہے. میں کسی کو اچھا سمجھ سکتا ہوں، میں کسی کو نیک تسلیم کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی کو کامل تسلیم کر لوں یہ میرا دل کبھی گوارا نہیں کرتا. یہی پہچان ہوتی تھی نبی کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے والوں کی. حضرت صدیق اکبر کا مقام اسی لیے بلند ہے کہ حضرت صدیق اکبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تھے، کچھ سالوں کا فرق تھا، لیکن جیسے ہی نبی علیہ السلام کی نبوت کا اعلان ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے بغیر کسی تحقیق کے فوراً کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. تو یہ تسلیم کر لینا یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ جلدی سے بندہ ہم عمر شخص کو با کمال تسلیم کر لے، یہ اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. حضرت صدیق کا مقام اسی لیے بلند ہے. اور ایک لفظ اس میں اور آیا، علی رجل. رجل عربی میں مرد کو کہتے ہیں، امرأتن عورت کو کہتے ہیں. جتنے انبیاء دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے مرد تھے. کوئی خاتون نبی بن کر نہیں آئی، اور نبی علیہ السلام، نبی کے جو بڑے بڑے کام ہیں ذمہ داریوں کے، وہ بھی مردوں ہی کے ذمے ہیں، عورتوں کے ذمے نہیں ہے. حکومت عورت نہیں کر سکتی، امامت عورت نہیں کر سکتی، قضاءت فیصلہ کرنا، قاضی بن کر، حاکم بن کر، فیصل بن کر فیصلہ کرنا یہ عورت کے لیے نہیں. لشکر کی قیادت عورت نہیں کر سکتی. تو یہ بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمے رکھے، اور عورتوں کو مقام کے اعتبار سے کم نہیں کیا اللہ نے. جو کام عورت مردوں کے شانہ بشانہ نہیں کر سکتی اس کو اپنے گھر کی چار دیواری میں بٹھا کر اللہ نے بہت تھوڑا سا نصاب دے کر وہی ثواب اس کے لیے بھی لازم کر دیا جو مرد کو باہر نکل کر ملتا ہے. تو ثواب کے معاملے میں تو عورت اور مرد برابر ہو گئے. عمل کرنے کے معاملے میں چونکہ مردوں کی ساخت، صلاحیتیں، ان کے جسم کی بناوٹ، ان کے جسم کے اعضاء اور طاقت علیحدہ ہے، عورتوں کی ساخت اور ان کی تخلیق علیحدہ ہے. بہت سے ایسے کام ہیں جو عورت کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا، بہت سے ایسے کام ہیں جو مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتی. بیچاری عورتوں کو انگریزوں نے بھٹکایا، بہکایا اور ان کو بازار میں نکال دیا. کہا کہ نہیں،
وہ سارے کام جو مرد کرتے ہیں عورت کو بھی کرنا چاہیے۔ اب یہ ایسی غیر فطری دعوت تھی کہ جو فطرت سلیمہ والی عورتیں تھیں وہ تو محفوظ ہیں، لیکن جن کی فطرت کے اندر ابال ہے، جن کے علم کے اندر نقص ہے، وہ بہت جلدی اس دعوے کو، نعرے کو قبول کر لیتی ہیں اور پھر مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے زام میں مبتلا ہو کر وہ ہمیشہ کے لیے نقصان اور خسارے کا سامان کر لیتی ہیں۔ آج بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں جو مردوں کے تھے، لیکن ہماری کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم نے اس کو عورتوں پر مسلط کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ ذمہ داریاں جو اللہ نے عورت پر ڈال رکھی تھیں اس میں کھلے عام کوتاہیاں ہوتی آ رہی ہیں۔ علی رجل منکم، جتنے انبیاء آئے سب کے سب مرد آئے۔ نوح علیہ السلام نے بات پہنچائی، فکذبوہ، قوم نے جھٹلا دیا۔ میں نے گزشتہ کتنے سال نوح علیہ السلام کی عمر رہی، کتنا مدت انہوں نے قوم میں گزارا، اس پر میں نے بات کی تھی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بہت پہلے اشارہ دے دیا تھا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور انہوں نے کشتی بنانی شروع کی۔ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ، ان کی قوم کے سردار جب جب بھی وہاں سے گزرتے، سخروا من، مذاق اڑاتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے کہ اللہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اللہ کی طرف سے حضرت نوح کو یہ پیغام ملا کہ تم یہ کہو کہ آج مذاق اڑا لو، ہنسی مذاق آج تو اڑا لو، ایک وقت آئے گا کہ ہم ہنستے رہیں گے اور تمہارا مذاق بناتے رہیں گے۔ انا نسخر منکم کما تسخرون، اور وقت کب آیا؟ کشتی بن گئی، اس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے علیحدہ مستقل نظام بنا کر کشتی کی تیاری کی، اس کو بنایا۔ لمبائی چوڑائی کے بارے میں احادیث میں کوئی وضاحت نہیں ملتی، البتہ تورات اور انجیل کے ذریعے سے کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ 300 گز لمبائی والی، یا یہ کہ 450 فٹ لمبی اور 50 فٹ چوڑی اور 3 فٹ اونچائی، یا یہ کہ 300 فٹ اونچائی، الگ الگ روایتیں تورات کے اندر موجود ہیں، جس کو حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی۔ تو وہ کشتی جتنی بھی رہی ہوگی، جیسی بھی رہی ہوگی، ہم سے اس کی کشتی کے ہیئت کے بارے میں سوال ہونے والا نہیں ہے۔ اتنا یقین ہے کہ کشتی تھی، فلک بڑی کشتی کو کہتے ہیں، بڑا جہاز تھا۔ کتنے فلور تھے؟ 3، بعض لوگ کہتے ہیں، اللہ پوچھنے والا نہیں ہے تو ہمیں بھی اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں یہ طوفان آیا ہمیں نہیں معلوم، بعض آثار بتلاتے ہیں کہ عراق کے کسی علاقے میں آیا تھا، اللہ اعلم بالصواب۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو نہیں واضح کیا، بعد میں لوگوں نے کشتی کے آثار ملے ترکی میں، اور کسی جگہ کچھ اور ملا، کسی جگہ کسی پہاڑ پر یہ جودی پہاڑ ہے، اور یہ ساری تحقیقات بعد کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہ تحقیقات نہیں ہیں۔ تو جو چیزیں ہمارے آقا کو ضروری محسوس ہیں امت کے لیے، آقا نے وہ ساری بتلا دی ہیں، اور جو چیزیں ضروری محسوس نہیں ہوئی آقا نے وہ نہیں بتلائی۔ ہاں، تبوک کے سفر پر جاتے ہوئے جب آپ مدائن کے علاقے میں، مدائن صالح کے علاقے میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے جلدی چلو، اس لیے کہ یہاں قوم پر عذاب آیا تھا۔ وہ چیز واضح ہو گئی کہ ایک جگہ تھی جہاں عذاب الہی نازل ہوا، وہ متعین ہو گئی۔ ایسے ہی منی اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وادی محصر۔ وادی محصر وہ جگہ جہاں ابرہا کے لشکر پر ابابیل کی طرف سے کنکر برسائے گئے، آج وہ جگہ تھوڑا سا محفوظ کیا گیا، باقی سارا اس کو خیموں کے اندر لے لیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر حج پر جا رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا یہاں سے جلدی چلو، اس لیے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں عذاب آیا تھا۔ تو جہاں جہاں حضور نے بتلایا کہ یہ چیزیں تھیں وہ ہمیں معلوم ہے متعینہ طور پر، باقی جن چیزوں کے بارے میں حضور خاموش رہے
بات کی چیزیں ہیں تو لوگوں کی تحقیق ہے، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، تحقیق کرنا قرآن علوم کے بارے میں بہت اچھا ہے، لیکن حتمی بات تسلیم نہیں کر سکتے ہم۔ وہ کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، تورات کا بیان ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے بہت زیادہ اس کے ہم پیچھے نہ پڑیں۔ فَكَذَّبُوهُ، قوم نے جھٹلایا۔ اب دیکھیے قرآن کا انداز، فَكَذَّبُوهُ کے فوراً بعد قرآن کہتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ، قوم نے جھٹلایا، ہم نے ان کو نجات دی۔ وہ بیچ میں سارے کا سارا طوفان اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا، یعنی بیان ہی نہیں کیا۔ اب وہ مفسرین کی محنت اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں تحقیق کر کے وہ کس چیز سے اللہ نے بچایا حضرت نوح کو، تو وہ قرآن کریم کی دوسری سورہ ہود کے اندر اللہ نے بیان کیا، فَحَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ طوفان نوح کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے منظر بیان فرمایا۔ کیسے فرمایا؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ یہ ہیں طوفان نوح کے مناظر۔ کہتے ہیں کہ زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے پانی برسنے لگا، اور جو زمین سے پانی ابلتا تھا وہ بھی صرف ابلتا نہیں تھا، اس میں غیظ آتا تھا، غصہ آتا تھا، اور ایک ایک موج ایسی جیسے پہاڑ، جبل، پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی موجیں تھیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، وہ اپنے مؤمنین کو اس کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے جب تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے یہ اشارہ دیا تھا کہ جیسے ہی تنور ابلے سمجھ لینا کہ طوفان شروع ہو چکا ہے، اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کروا دینا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، جیسے ہی تنور سے پانی نکلا، حضرت نوح نے لوگوں سے کہا کہ بھائی چلو بیٹھ جاؤ۔ اس میں کتنے لوگ بیٹھے؟ 40 مرد یا 40 عورتیں، 80 یا 82 افراد تھے۔ اس میں 3 بیٹے حضرت نوح کے تھے، حام، سام، یافث۔ ایک بیٹا تھا کنعان، وہ نیچے رہ گیا تھا۔ بیوی جو تھی وہ بھی اب نیچے رہ گئی تھی، وہ بھی غرق ہونے والوں میں تھی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، 2 نبیوں کی بیویاں۔ قرآن کریم نے ان کو کافروں کی مثال بنا کر پیش کیا سورہ تحریم کے اندر کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں۔ فَخَانَتَاهُمَا، مگر اپنے شوہروں ہی کے ساتھ خیانت کی، یعنی ان کے دین کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، شوہر نیک تھا، نبی تھا، لیکن تسلیم نہ کرنے والی بیوی کو وہ نبی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ وَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلًا، اور ان دونوں سے کہا گیا ادخل النار مع الداخلین، جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ گویا کہ نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی، کنعان جو تھا بیٹا، یہ دونوں بھی ڈوبنے والوں میں تھے۔ بقیہ جو تھے وہ سارے کے سارے نجات پانے والوں میں 80 یا 82 لوگ۔ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے ختم کی۔ یہ کشتی چلتی رہی، کتنے دن چلتی رہی؟ یہی تورات کہتی ہے کہ 40 دن، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 150 دن، 6 ماہ سے زیادہ چلتی رہی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ 5 ماہ سے زیادہ چلتی رہی۔ کچھ دن، ایام، یہ بھی متعین نہیں ہے۔ بہرحال کشتی چلتی رہی۔ جودی پہاڑ پر کشتی کو اللہ نے رکنے کا حکم دیا، اور پھر اس کشتی سے حضرت نوح علیہ السلام اترے۔ وہ جو کشتی سے اترے تھے اس میں جو مرد حضرات تھے ان میں صرف 3 حضرت نوح کے بیٹے تھے، بقیہ جو مرد تھے، مولانا عبد الماجد صاحب نے لکھا کہ جتنی اولادیں دنیا میں بعد میں آئی نسل انسانی، وہ ان 3 ہی کی اولادیں ہیں۔ بقیہ جو مرد کشتی میں بچ گئے تھے ان کے ذریعے سے کوئی نسل آگے
نہیں بڑھی۔ اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے ابا، نوح علیہ السلام اس دنیا کے دوسرے والد، اس اعتبار سے کہ جیسے آدم سے نسل چلی، ایک مدت کے بعد آدم کے اس نبی ہی اس کے 3 بیٹوں سے پھر نسل چلی ہے، تو اس اعتبار سے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا گیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، پھر ہم نے ان کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان کو بھی نجات دی جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یہ ایسی قوم تھی جو بظاہر آنکھوں سے تو دیکھتی تھی لیکن دل کے آنکھوں سے اندھی تھی، ہدایت کو اور ایمان کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سورہ اعراف میں مکمل کر دیا گیا۔ اب آگے حضرت ہود علیہ السلام اور پھر قوم صالح دونوں کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان، آخرت، توحید، رسالت پر پورا ایمان لانے کی اور ان واقعات سے سبق لینے اور ان کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔